ناٹ ڈائریکٹلی کسی حد تک. ایک بات ہم بار ڈسکس انشاءاللہ شاید ہم جب آگے ایک محبت کے عنوان پہ کوئی بات کریں گے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے بیلنس. ٹھیک ہے. کوئی بھی کام جب اپنی ایک حد توازن سے آگے جائے گا تو امبیلنس کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے مقصد میں پہلے ایک اور آپ اپنے معاشرے کو نیک بنا سکتے ہیں خود نیک ہو کر. آپ اپنے معاشرے کو کامیاب بنا سکتے ہیں پہلے خود کامیاب ہو کر. آپ اپنے معاشرے میں دولت مندی کی ابتدا کر سکتے ہیں خود دولت مند ہو کر. تو ایک دولت مند شخص، ایک نیک شخص، ایک کنٹریبیوٹری شخص وہ اپنے ساتھ 50 لوگوں کو اور بھی ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں. وہ جب حد سے زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ جب فوکس خود غرضی کی حد میں داخل ہو جائے گا یا اچھے برے کی تمیز چھوڑ دے گا یا حق اور حلال کی یا برے اس کی حق و باطل کی یا حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کے اپنا کچھ حاصل کرنا ہے، پھر اگین بھی بات ہے اس کا مقصد وہ فوکس سے تعلق نہیں، اس کا شخص اس بات کا تعلق اس شخص کے کیریکٹر ایتھکس سے ہے. اس کا کیریکٹر ایتھک اس بات کا ذمہ دار ہے نہ کہ فوکس ہونا ذمہ دار ہے. تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ فوکس ہونا جو ہے وہ معاشرے کے لیے ڈائریکٹلی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے نیگیٹو سینس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ جس طرح سے ہم باقی معاملات کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح عبادات میں بھی فوکس، توجہ بہت ضروری ہے. بالکل ہے جی. اور ہم اپنی زندگیوں میں آپ نے دیکھا آٹو پائلٹ پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ضروری بھی ہمارے آٹو مثال کا تو آپ سمجھ لیجیے کہ ہم جب گاڑی چلا رہے تھے تو پہلی دفعہ جب گاڑی چلائی تو نیچے گیئر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ گاڑی لگ بھی جاتی ہے لیکن بعد میں ہم آٹو موڈ میں آ جاتے ہیں. اتنی دفعہ ریہرسل ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک روزمرہ کا کام بن جاتا ہے. اللہ نے ہمارے لیے خوبی رکھی ہے اس کام میں آٹو پائلٹ موڈ میں ہونے میں. آپ امیجن کریں کہ ہر دفعہ گاڑی چلاتے ہو ساری میموری وائپ ہو چکی ہوتی اور آپ کو ہر دفعہ نئے سرے سے گاڑی چلانے کی مشق کرنی پڑتی. تو آج کتنی اور یہ باقی فار ایگزامپل پہلی دفعہ آپ کو ٹائپنگ اور ہر دفعہ آپ کو ٹائپنگ ویسی ہی کرنی پڑتی جس طرح یوم اول کیا تھا تو آپ کے لیے بہت پرابلم ہو جاتا. تو آٹو پائلٹ موڈ اللہ نے ہمیں رکھا لیکن یہ جب آٹو پائلٹ موڈ ہر معاملے میں داخل ہو جائے گا تو بھی مسئلہ کرے گا. بات وہی توازن کی ہے. اور اسی آٹو پائلٹ موڈ کو آپ نے نماز میں یا عبادات میں داخل نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ نے ایک بڑی خوبصورت آیت قرآن پاک کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز نشے کی حالت میں نماز کے قریب ہی مت جاؤ. لیکن اس کا اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، جب تک تم جان نہ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے. ہم آٹو پائلٹ موڈ پہ صورت پڑھ دیتے ہیں، مجھے پڑھی بھی تھی کہ کون سی پڑھی تھی. تو آپ نے شعوری طور پہ فوکسڈ ہو کے اپنی توجہ مرکوز رکھ کے قرأت کرنی ہے. اور یہ طبیعہ معاملہ تمام عبادات میں بھی ہے. آپ آٹو پائلٹ موڈ سے ہٹ کر کہتے ہیں بے شعوری دعا نہیں ہوتی. آپ بول کے چلے کہ پتہ نہیں لگا کس کے خطاب کیا. سکون سے بیٹھیں، غسل کریں، جتنی امپورٹنٹ دعا اس کے مطابق اتنے ہی اس کے لوازمات کریٹ کیجئے، خوشبو لگائیں، بہترین لباس پہنیں. پھر اس کے آپ کو ایوان صدر وزیر اعظم سے بلا لیں وزیر اعظم ہاؤس میں، کس قدر تیاری سے جائیں گے. تو اس ذات کے سامنے اگر کوئی آپ نے بات منوانی ہے تھوڑی سی طرح پروٹوکول کے ساتھ جائے، خوشبو لگائیں، غسل کریں، سکون سے بیٹھ کے ایک لفظ میڈ ہو، ایک لفظ پہ دھیان کر کے بات کریں، ہو جائے گی آپ کی بات. عبادت بھی قبول ہو جائے گی، دعا بھی قبول ہو جائے گی. فوکس ضروری ہے. اچھا اب یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم نے فوکس کو بتا تو دیا کہ یہ کتنا اہم ہے، اس کی کیا کیا امپورٹنس ہے، کہاں پہ بہت ضروری ہے. کس طرح سے فوکس کر سکتے ہیں ہم چیزوں پر، اپنے ہدف پہ، اپنی زندگی میں، وہ بھی بتا دیجئے. اسکل ہے جی. جیسے کہ تقریر کرنا اسکل ہے، جیسے خطاطی ایک اسکل ہے، جیسے ٹائپنگ ایک اسکل ہے. تمام ہیومن بیہیویئرز، تمام انسانی رویے اسکل ہیں اور اسکل سیکھا جا سکتا ہے، شارپ بھی کیا جا سکتا ہے اور خوب سے خوب تر بھی بنایا جا سکتا ہے. کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے. وہ ایک بڑی فارسی کا شعر تھا، بچپن میں سنتے تھے کہ اگر تو چاہتا ہے تیری تیرا خط خوش خط ہو جائے، مطلب لکھائی خوبصورت ہو جائے، تو لکھتا رہے اور لکھتا رہے پر خوبصورت لگتا رہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے فوکس کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ آپ سب سے آسان ترین طریقہ اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ ڈیجیٹل ورلڈ سے کٹ جائیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو آف گریڈ کر لیں. اچھا اب یہ بتا دیجیے کہ وہ دن کا کون سا حصہ ہونا چاہیے، صبح، دوپہر، شام، جو جس ٹائم آپ اپنی زندگی کو تھوڑا پرسکون کرنا چاہیں، لیکن ایک جو آپ کو اپنی آواز میں ٹھیک ہے کرے. کوشش کریں کہ دن کا 1 گھنٹہ اور اپنے کام کے بھی، اپنے وقت کے دوران میں بھی جو آپ دیکھیے گا کہ آپ اگر آپ کو کوئی چیز صحیح معنی خیز انجام دینی ہے اپنے کام میں، اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ تھوڑی سی اس کے لیے وہ وائی فائی ڈسکنیکٹ کر دیں، اپنا موبائل ڈسکنیکٹ کر دیں. وہ 1 گھنٹہ آپ کے 7 گھنٹوں پہ باہر ہی نکلے گا اس گھنٹے میں جو آپ کام انجام دیں. ٹھیک ہے. ون تھنگ. دوسری بات، فوکس کی عادت کیسے ڈالنی ہے. اپنی زندگی میں کچھ لمحے انسانوں کے ساتھ ایسے گزاریں جیسے میں اور آپ گزارتے ہیں. اس اسکرین سے تھوڑا سا باہر آ جائیں، ڈیجیٹل ورلڈ سے تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو جائیں. اٹس بیٹر.
اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے خوشی کے لیے فوکس پڑھو. مطلب یو ہیو ٹو نو وین ٹو انفوکس. کبھی کبھار دماغ کو صرف خالی چھوڑ دیں تو آپ کو انفوکس کرنا بھی آنا چاہیے. اور سب سے پہلے فوکس کی آسان سے سکون کیا طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی ٹائم بہتر وقت ہے کہ بعد از عشاء بیٹھ جائیں, کمرے کی لائٹ آف کر دیں, تمام موبائل فونس, گیجٹس, ٹیلی ویژن, سب کچھ تمام چیزیں سائڈ پہ کر دیجیے گا اور خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں. دیٹس اٹ. بس یہ 5 منٹ کی ایکسرسائز شروع کریں, 5 منٹ سے 10 منٹ کر لیں, 7 منٹ ڈیلی ایک بیسس پہ 1 منٹ بڑھاتے رہیں, 21, 20, 21, 50, 30, 40, 50 دن جب تک کرتے ہیں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ اس دوران میں آپ کو جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ آنکھیں بند کریں گے تمام وہ جو پوری دن کی جو تھاٹ ہے نا وہ اس ٹائم آنکھیں آمادگی ہو جائے گی, ایسڈ پر نازل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی ہے آپ نے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کو بالکل کوشش مت کریں کہ وہ رک جائے یا آپ نے کوئی شعوری کوشش نہیں کرنی. کبھی آپ پانی کے کنارے بیٹھیں, کبھی کسی خوبصورت مقام کے پانی بہہ رہا ہے, آپ اس کو پانی کے کنارے بیٹھ جائیں, اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. کبھی اس میں ایک تنکا آ رہا ہے, کبھی کوئی پتا آ رہا ہے, کوئی پرانا کوئی لفافے کا ٹکڑا آ رہا ہے بہتا ہوا, جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ آتا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے, اس کے بعد وہ دور چلا جاتا ہے. آپ جب رات کو بیٹھیں گے نا تو آپ نے اپنی سوچوں کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے. جسٹ آبزرو لائک اے سائلنٹ آبزرور. ایک خاموش ایک سوچ آ رہی ہے, اس کو روکنے کی کوشش نہیں کری, روکیں گے تو حاوی ہو جائے گی, لڑ پڑیں گے آپ اس سے. ٹھیک ہے, آنے دیں, وہ آئے کے چلے جائے گی. اور جو آپ کا, اور شروع میں آپ کا برین آپ سے الجھے گا, آپ کا ذہن وہ اس کا عادی نہیں ہے, وہ تو ہر 5 منٹ بعد آپ کو اس ٹائم بھی آپ کو کسی طرح موبائل کہاں جائے گا, آپ کو فوراً ذہن میں دماغ میں ہاتھوں میں کھجلی ہوگی کہ میں کس طرح. لیکن تھوڑا سا ہولڈ کر لیں, سوچوں کو آنے دیں, جانے دیں. کچھ ود ان ویک اور سو آپ اس سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جائے. آپ کا دماغ یکسوئی کا عادی ہونا شروع ہو جائے گا, ایمپٹینس کا عادی ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہیں سے آپ کی توجہ کا فرسٹ اسٹیپ پڑے گا.